السلام علیکم، ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ایمان اور میں آپ کی خدمت پہ کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ یہ کہانی ایک شادی شدہ جوڑے کی ہے جن کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، مگر انہیں ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ شوہر کا نام ریحان تھا اور بیوی کا نام زوبی تھا۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے زوبی کو اس کے ساس سسر بہت طعنے دیتے تھے اور لوگوں کا بہت پریشر ہوتا تھا کہ اس کی اولاد کیوں نہیں۔ حالانکہ انہوں نے ہر طرح کا علاج کروا لیا تھا اور تمام ٹیسٹ بھی کروا لیے تھے، مگر انہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ زوبی اپنے ساس سسر کے طعنوں سے تنگ آ کر روز شام کے وقت گھر سے نکل جاتی تھی۔ گھر سے کچھ فاصلے پر ایک پارک میں جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ اکثر ان کے طعنوں سے دل برداشتہ ہو کر رو رہی ہوتی تھی۔ ایک شام زوبی رو رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک زوبی کو ایک خوفناک آواز سنائی دی جو بار بار اس کا نام پکار رہی تھی، زوبی، زوبی، زوبی۔ یہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ زوبی فوراً وہاں سے بھاگ کر گھر آ گئی۔ زوبی کا اکیلا پن بہت بڑھ گیا تھا کیونکہ اب ریحان بھی اس پر توجہ نہیں دے رہا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی باتوں میں آ گیا تھا۔ وہ بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ ظاہری سی بات ہے، ہر مرد کو اولاد چاہیے ہوتی۔ 5 سال ہو چکے تھے اور میں نے اولاد کی نعمت اسے نہیں دی تھی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ جسے چاہے اولاد دے، جسے چاہے اسے محروم رکھے، پر پتہ نہیں کیوں عورت کو کیوں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ ایک دن حسب معمول وہ پارک میں بیٹھی تھی کہ اچانک اسے ایک عورت نظر آئی جو کالے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ وہ عورت زوبی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ زوبی اس عورت کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی کیونکہ وہ کوئی عام انسان نہیں لگ رہی تھی۔ اس عورت کا چہرہ بالکل سفید تھا، آنکھیں سیاہ تھیں اور مسلسل زوبی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ زوبی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ عورت تیزی سے زوبی کی طرف بڑھی۔ زوبی کو وحشت ہونے لگی، خوف آنے لگا۔ جیسے ہی وہ زوبی کی طرف بڑھنے لگی، اس میں ایک عجیب سی کشش تھی کہ زوبی وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب زوبی کو ہوش آیا تو وہ اپنے گھر میں تھی۔ حیران تھی کہ وہ تو پارک میں تھی، گھر کیسے آ گئی؟ اس نے اپنی ساس سے پوچھا، امی میں گھر کیسے آئی؟ میں تو پارک میں تھی، ساس نے چڑچڑاتے ہوئے جواب دیا۔ بیگم صاحبہ، شام سے تو سو رہی ہو، ہوش کہاں ہے تمہیں؟ اور اب اٹھ کر پوچھ رہی ہو کہ گھر کون لایا؟ یہ سن کر زوبی حیران رہ گئی کہ وہ تو پارک میں تھی۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ جو کچھ اس نے دیکھا وہ بس ایک خواب تھا؟ زوبی خود سے باتیں کرتے ہوئے واش روم چلی گئی کہ شاید یہ سب ایک خواب ہی تھا۔ وہ عورت میرے خواب میں آئی تھی، میں کوئی پارک نہیں گئی۔ جب وہ نہانے لگی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ پر ایک کالا نشان ہے جو دھونے سے بھی نہیں جا رہا تھا۔ نہانے کے بعد جب وہ باہر آئی تو اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے پیچھے وہی خوفناک عورت کھڑی تھی جسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یعنی جو کچھ زوبی کے ساتھ پارک میں ہوا تھا وہ کوئی خواب نہیں تھا، وہ سب حقیقت میں ہوا تھا۔ اگلے دن زوبی گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ اچانک اسے وہی عورت نظر آئی۔ زوبی ایک دم ٹھٹک گئی، ساکت ہو گئی۔ نہ وہ حرکت کر سکتی تھی اور نہ ہی وہ آواز نکال سکتی تھی۔ وہ خوفناک عورت زوبی کے کان میں بولی، میں تجھے لینے آئی، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہہ کر وہ عورت خوفناک طریقے سے ہنسنے لگی اور اچانک غائب ہو گئی۔ زوبی حرکت میں آئی اور فوراً اپنی ساس سسر کے پاس جا کر سارا واقعہ بتایا، مگر انہوں نے اسے پاگل کہہ کر مذاق اڑا دیا۔ زوبی نے ریحان کو سب کچھ بتایا، مگر اس نے بھی کہا کہ بہانے کرتی ہو، کہ ماں باپ کا کہنا یہی تھا کہ کوئی کام نہ کرنا پڑے، اس لیے بہانے کرتی ہے۔ اس نے بھی یقین نہ کیا۔ ایک دن رات کا وقت تھا، زوبی اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ ریحان کمرے میں نہیں ہے۔ وہ دبے قدموں
باہر نکلی تو دیکھا کہ ریحان کسی سے فون پر غصے میں بات کر رہا تھا۔ میرا کام کب ہوگا؟ میری بیوی سے میری جان چھوٹنی چاہیے، جو کرنا ہے جلدی کرو، جتنے پیسے چاہیے میں دوں گا، اس آگے۔ صبح جب ریحان نہانے لگا تو زوبی نے اس کے فون سے اس بندے کا نمبر نکالا اور اپنے والد کو ساری کہانی سنائی۔ ان کی مدد سے وہ اس شخص تک پہنچ گئی۔ وہ آدمی کالا جادو کرتا تھا اور ریحان کے کہنے پر زوبی پر جادو کیا تھا۔ اب وہ آدمی پکڑا جا چکا تھا۔ ریحان کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا اور وہ چاہتا بھی نہیں تھا کہ مجھ سے کوئی اولاد ہو۔ بہانہ یہ تھا کہ اولاد نہیں ہے تو تب مجھ سے وہ ٹھیک نہیں رہتا تھا میرے ساتھ۔ زوبی نے اسے زیادہ پیسے دیے اور کہا کہ جو جادو میرے اوپر کیا تھا وہ اس کا الٹ اسی پر کرو جس نے کروایا ہے۔ جادوگر نے ریحان کی شرٹ اور اس کے بال مانگے جو زوبی نے اسے دے دیے۔ اب زوبی کے ساتھ سب کچھ نارمل ہو گیا تھا، مگر ریحان کے ساتھ مسائل شروع ہو گئے تھے۔ اب وہ خوفناک عورت ہر جگہ ریحان کو نظر آنے لگی اور ریحان کے ہاتھ پر بھی وہی کالا نشان بن گیا جیسے اس زوبی کے ہاتھ پر بنا تھا۔ ایک رات ریحان سو رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ وہ خوفناک عورت اس کے سینے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ریحان خوف سے چیختا چلاتا اٹھا اور ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ سیڑھیوں سے گر گیا اور وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب ریحان کو ہوش آیا تو وہ اسپتال میں تھا۔ سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے وہ مفلوج ہو چکا تھا۔ نہ وہ اب چل سکتا تھا نہ ہی بول سکتا تھا۔ اسپتال میں بھی اسے وہی خوفناک عورت نظر آ رہی تھی۔ ریحان نے اپنی ماں باپ اور زوبی کو اشاروں سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کے ماں باپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر زوبی سب کچھ سمجھ رہی تھی۔ مگر زوبی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ریحان کو حوصلہ دینے لگی اور آہستہ سے اس کے کان میں بولی، جو تم میرے ساتھ کرنا چاہتے تھے وہ میں نے تمہارے ساتھ کر دیا۔ ریحان حیرانی سے زوبی کو دیکھنے لگا اور زوبی نے کہا کہ جو گڑھا اپنے لیے کھودتا ہے وہ اسی میں گر جاتا ہے۔ زوبی مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ زوبی نے کہا کہ مجھے تمہاری اصلیت پتہ چل گئی ہے اور میں اب مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ریحان کو اب گھر لے آئے تھے۔ ریحان کو اب ہر وقت وہ خوفناک عورت نظر آتی تھی۔ کچھ دن بعد ریحان بہت کمزور ہو گیا تھا کہ اس کی ہڈیاں تک نظر آنے لگی تھی۔ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ اس سے کچھ کھایا ہی نہیں جاتا تھا۔ کچھ ہی دن بعد ریحان کی موت ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں نا جیسے کرنی ویسے بھرنی۔ زوبی اب اپنے والدین کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی اور اس کا رشتہ کہیں طے بھی ہو گیا۔ اللہ ایسی لڑکیوں کو خوش رکھے اور ایسے جو جادو وغیرہ کرتے ہیں ان کے شر سے بچائے اور ہر بے اولاد جوڑے کو اولاد دے۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔